جب اولیاء کرام کی شان بیان کی جاتی ہے نا تو جال ساتھ اس سے بہت فائدہ اٹھا لیتے ہیں. جو شریکت طریقت کو جدا جدا قرار دینے والے بے دین اور بالکل جو ہے نا وہ اسلام سے دور لوگ ہوتے ہیں، وہ اس طرح کے جعلی صوفی اور بھنگی چرسی نشئی اور جو ہے نا اس طرح کے جعلی بابے وہ اس سے بہت فائدہ اٹھا لیتے ہیں. لہٰذا یہ رسالہ قشیریہ کا میں قول آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور رسالہ قشیریہ یہ اکابر اولیاء کرام میں سے ایک بہت بڑے ولی امام ابو القاسم قشیری علیہ رحمہ کا. لہذا یہ والا جو فرمان ہے یہ ہمیشہ آپ یاد رکھا کریں کہ یہ نہیں ہے کہ اب کسی کو بھی دیکھا کہ کسی اور ہی حالت میں بیٹھا اور معرفت کی جو ہے نا وہ دو چار باتیں کر رہا ہے تو اس کو عارف باللہ سمجھ کے اس سے پیچھے لگ جائے. ایسا نہیں ہے. وہ کیا فرمایا کہ عارف کی 3 علامتیں ہیں، خدا کی پہچان رکھنے والے کی 3 علامتیں ہیں. نمبر 1، اس کا نور معرفت نور ورا کو نہیں بجھاتا. جو معرفت کا نور ہے اس کے پاس، وہ جو حرام سے بچنے کا نور ہے، جو شبے سے بچنے کا نور ہے، وہ اسے نہیں بجھاتا. مراد یہ کہ معرفت ہو تو ایسا نہیں ہوتا کہ بندہ حرام سے بچنا چھوڑ دے یا شبے کی چیز سے بچنا چھوڑ دے کہ جناب مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں، معرفت کا نور یہ تقوی کو ختم نہیں کرتا، یہ گناہوں سے بچنے کو ختم نہیں کرتا بلکہ گناہوں سے بچاتا رہتا ہے. تو فرمایا کہ نور معرفت نور ورا کو نہیں بجھاتا. اور دوسری بات کہ باطنی علم میں، دوسری علامت یہ ہے کہ باطنی علم میں عارف ایسا عقیدہ نہیں رکھتا جو ظاہری حکم کے خلاف، یعنی جو قرآن حدیث کے اندر صراحت سے اللہ رسول اور جنت اور آخرت کے بارے میں عقیدے بیان کیے گئے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ عارف جو ہے معرفت رکھنے والا وہ اپنے باطن کے اندر اس کے برخلاف عقیدہ رکھے. ایسا نہیں ہو سکتا. قرآن حدیث اجماع امت جو اس کے عقیدے ہیں اس میں بیان کیے گئے، اگر کوئی اس سے ہٹے گا وہ بے دین ہوگا. وہ عارف وہ خدا کی پہچان رکھنے والا نہیں ہے، وہ شیطان کا شکار ہے. لہٰذا کوئی ایسا عقیدہ بیان کرے جیسے معاذ اللہ وحدت الوجود فی نفسی، ٹھیک ہے، لیکن اس کے نام کے اوپر جو کفریات بکے جاتے ہیں علمان والحفیظ، اور جو حلول و اتحاد کی باتیں کی جاتی ہیں بالکل جو ہے وہ اسلام سے دور کر دینے والی. تو لہٰذا باطن کے اندر باطنی علم میں جو عارف ہوتا ہے وہ ایسا عقیدہ نہیں رکھتا جو ظاہری حکم کے خلاف ہو. اور تیسری بات فرمایا کہ تیسری بات یہ ہے کہ خدا کی جو اس بندے پر نعمتوں کی کثرت ہوتی ہے، یہ نعمتوں کی کثرت اسے حرام کاموں کے ارتکاب تک نہیں لے کے جاتی. جو حرام کام ہیں ان تک نہیں لے کے جاتی. ایسا نہیں ہے کہ وہ بولے کہ جناب میں تو پہنچ گیا، جیسے بات جاہل صوفی کہتے ہیں نا جن ہم تو پہنچ گئے، عبادت تو راستہ ہے، یہ تو وہ اختیار کرے جس نے جانا ہے، ہم تو پہنچے ہوئے. نہیں، یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ عارف کی نشانی یہ ہے کہ نعمتوں کی کثرت اسے حرام کاموں کے ارتکاب تک نہیں لے کے جاتی.